آج قادیانی مرزائی ان کا جو فتنہ ہے اتنا شدید فتنہ ہے کہ عام انسان تو کیا بعض خواص کے لیے بھی ان کی گمراہیوں سے بچ پانا بڑا مشکل ہو جاتا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یہ قطعی عقیدہ ہے اور بہت ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت. تو چونکہ قادیانی یہ عقیدہ نہیں رکھتے اس واسطے وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں. بعض نان مسلم کہتے ہیں، حقیقت میں وہ ناٹ مسلم ہیں. تو یہ لفظ ہمارے پاس ایک آخری لفظ ہے کہ وہ ختم نبوت نہیں مانتے، اور وہ میرے پاس باقاعدہ ان کے ایسے بیانات موجود ہیں. وہ کہتے ہیں تو ہم تو ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں. باقاعدہ جس وقت یہ لاہور میں جس وقت ان کے ایک مرزواڑے پر حملہ ہوا، اس کے اگلے دن جو انہوں نے بیانات شائع کیے پاکستان کے اخبارات میں، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں. اور آگے یہ مزید ان کا بڑا حملہ تھا. انہوں نے کہا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. اب یہ الفاظ عام بندہ سنے تو کیا خاص بھی سنے گا تو کہے گا پیچھے شک کیا رہ گیا. وہ ختم نبوت بھی مان رہے ہیں اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں. تو پھر تو ساری وضاحت انہوں نے کر دی. تو میرے بھائیوں، اس بیان کے اگلے دن ہم نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس میں ان کی اس بات کا جواب دیا کہ کوئی مغالطہ نہ کھائے، وہ یہ کہہ کے بھی فراڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے ان کی کتابیں پیش کی جس میں مرزا کے بیٹا سے یہ سوال کیا گیا کہ جب تم غلام احمد کو مرزا غلام کو جب تم نبی مانتے ہو تو تم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے؟ اگر تم نے نبی مانا ہی ہوا ہے جس طرح کا تو اس کا کوئی علیحدہ کلمہ ہونا چاہیے. کلمہ اس کا تم کیوں نہیں بنا رہے؟ کلمہ کیوں نہیں متعارف کروا رہے؟ تو اس کا یہ جواب یہ تھا، اس نے کہا یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے یہی ہمارا کلمہ ہے. ہم نیا تو تب بنائے جب یہ ہمارا نہ ہو. یہ ہمارا کلمہ ہے. کیسے؟ اس نے کہا معاذ اللہ کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو معاذ اللہ مرزا کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آئے. تو یہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے ہی ہمارا. مطلب کیا بنا کہ معاذ اللہ جب وہ یہ کلمہ پڑھے تو ہمارے آقا علیہ السلام کو محمد نہیں کہہ رہے، وہ اس مرزا کو محمد کہہ رہے ہیں. اس مرزا کو محمد کہہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور اس مرزا کے آنے کے بعد کہتے ہیں اب نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب وہ کتنا اہم جملہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، کتنا اہم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن اس کے نیچے بھی انہوں نے کتنا فراڈ کیا ہوا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کہہ کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے، وہ تو اپنے اس مرزے کی بات کر رہے ہیں اور اس کو رسول کہہ رہے ہیں. اب اس سے پتہ چلا کہ ہمارے جذبات پر کتنا حملہ ہے. آج ہمارے جو اس طرح کے موضوعات ہیں، مگر ہمیں کہتا ہے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، تم ان پہ سختی کر رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں یہ تو تمہارے ہاں بھی قانون ہے کہ جو کسی کا ٹریڈ مارک ہو وہ اس کا حق ہے کسی دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ ٹریڈ مارک اور ہے اور کلمہ اسلام اور ہے. تو جب ایک کمپنی دوسری کمپنی کو اپنا نشان استعمال نہیں کرنے دیتی تو یہ امت اپنا کلمہ کسی کو کیسے استعمال کرنے دے؟ اور پھر اس کے اندر دیکھو نا، وہ یہ عقیدے کے اندر کتنی گستاخی کر رہے ہیں، ہم پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. ہم جو کہتے ہیں ان جیسا نہ ہوا نہ ہوگا. اور وہ ایک ایسے بندے کے بارے میں کہ معاذ اللہ
جو بال یقین مرتد ہے اسے ہمارے آقا علیہ السلام کی طرح کہے، اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام کو کہے کہ اس کے روپ میں پھر دنیا میں وہ آ گئے۔ اب یہ ہے اس کی گستاخیاں اس قادیانی ٹولے کی۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھے اور کہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اتنی شدید قسم کی بحث فہمی اور توہین وہ لوگ کر رہے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس قدر الفاظ، یعنی یہ صرف ایک بات نہیں، مرزا کی اپنے خرافات جو ہیں ان میں سے 20 مقامات پر اس نے یہ لکھا ہے، یہاں تک یہ عربی جملہ بھی اس کا موجود ہے، کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ ما عرفنا کا من فرق بینی و بین المصطفیٰ، یہ جو کہتا ہے معاذاللہ جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا، وہ کہتا ہے اس نے مجھے جانا ہی نہیں ہے، میری حقیقت کو تب جانتا ہے جب مجھے وہی سمجھے۔ اور پھر اس طرح کے اشعار اس نے لکھے ہیں، اس کے ماننے والوں نے، وہ تفسیر کا وقت نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دیدار کرنا ہو وہ قادیان میں جا کے غلام احمد کا دیدار کر لے۔ تو یہ ان کی گستاخیاں، ایک مسلمان کس طرح ان کے لحاظ سے اپنے اندر کوئی گنجائش پیدا کر سکتا ہے۔ تو قطعی عقیدہ ختم نبوت کا اس کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی دلالت کر رہا ہے، نام بھی دلالت کر رہا ہے، قرآن کی ہر آیت بتا رہی ہے، اور نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آگے کتنا عام ہوا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام محمود، آپ کا جھنڈا لواء الحمد، آپ کی امت حمادون۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک بیان کر دیا، فرمایا آنا خاتم الانبیاء و مسجدی مسجد آخر مساجد الانبیاء، فرمایا نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں، اور میری مسجد ہی نبوی مسجد ہے، جو نبیوں کی مسجدوں میں سے سب سے آخری مسجد ہے۔